دن بھر کی مصروفیت میں انسان ارادتاً یا غیر ارادی طور پر بہت سے غلط کاموں کا شکار ہو جاتا ہے، گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر تو یہ عمل اس کا جاری رہے اور اس میں کوئی ندامت، پشیمانی یا پریشانی پیدا نہ ہو اپنے اس طرز عمل سے، تو پھر اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ دینی زندگی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو اپنے ان برے اعمال کی وجہ سے کوئی پشیمانی ہو، کوئی ندامت ہو، تو یہ انسان کے اندر توبہ کی ایک خواہش، تمنا یا توبہ کرنے کی صلاحیت کو بیدار کرتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں پر استغفار کر لینا چاہیے، توبہ مانگ لینی چاہیے۔ اور توبہ صرف یہی نہیں ہے کہ میں نے غلطی کی اور میں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور پھر دوبارہ کی، نہیں۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمیں وہ عمل دوبارہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یعنی ہم استغفر اللہ جب کہتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں دوبارہ اس بات کو نہیں کروں گا۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں بزرگ کہ آپ استغفر اللہ پڑھیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ استغفر اللہ کے ساتھ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ میں اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، شرمندہ ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر یہ ارادہ مصمم ہو، پکا ہو، تو یہ انسان کی بہتری کی طرف ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ جتنے بھی گزرے ہوئے اعمال اور کردار ہیں ہمارے برے، ان پر ہمیں ندامت اور پشیمانی جو ہوتی ہے وہ توبہ کی علامت ہوتی ہے، اور ہمیں توبہ کرنے میں، گناہوں کی معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دیر کر دیں اور پھر ہم مستقلاً اس پر چلتے رہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں پریشانی ہوگی۔ دیکھیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پشیمانی اور ندامت توبہ ہے۔ تو ہمیں اپنے برے اعمال پر ہمیشہ پشیمانی اور ندامت ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس برے کام کو، اس برے عمل کو کرنے سے رک سکیں۔ یہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔